حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. صدق الله مولانا وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين نحمده ونستعينه الكريم أما بعد. تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ محترم ناظرین و ناظرات، الحمدللہ آج ہم سورہ رعد کا آخری رکوع تلاوت کر رہے ہیں اور اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج تک آپ نے اس بہت ہی اہم سورہ کے بہت سارے مضامین ملاحظہ فرمائے، اور یہ ایک ایک سورہ قرآن کی جو ہے مکمل کتاب ہے، بلکہ میں کہتا ہوں ایک ایک آیت میں ہدایت کے تمام سامان۔ یہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کا اعجاز نہیں ہے۔ کہیں سے بھی آپ اٹھا کے قرآن کو دیکھیے، کوئی بھی آیت پڑھیے اور آپ دیکھیے اس میں ہدایت اور رہنمائی کے کتنے سامان آپ کے لیے۔ تو ابھی تک ہم نے بہت ساری باتیں سورہ رعد کے بارے میں معلوم کر لی۔ اب اس کا نام ہی رعد ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایک مفسر نے کہا ہے کہ رعد جو ہے، جو آپ سمجھتے ہیں بجلی گن گرج کے ساتھ آتی ہے اور اس کے ساتھ پانی بھی ہوتا ہے، تو مفسر صاحب نے فرمایا کہ اصل میں یہ جو اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے ہدایت کی صورت میں، وحی کی صورت میں، اس کو پانی کے ساتھ بار بار تشبیہ دی گئی ہے۔ جو دنیا میں ہدایت روحانیت کی ایک فصل بہار لے کے آتی ہے وہ وحی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی بجلی بھی چمکتی ہے، کبھی کبھی گن گرج بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ وارننگس ہوتی ہے جو اس وحی میں ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، فیض حاصل نہیں کرتے۔ تو بہت سارے مفاہیم اور مطالب ایک ایک آیت میں لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ میں بہت ساری تفسیروں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ جی السلام علیکم، آواز نہیں میں بالکل کی آواز واریہ کم۔ آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز ہے۔ اچھا تو تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں برائے مہربانی بیچ میں نہ بولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی آواز بہت کم ہے۔ باقی لوگوں کو تو آواز آ رہی ہے نا، شاید آپ کا کچھ محترم آواز ٹھیک ہے، آپ ریجوائن کریں، دوبارہ سے جوائن کیجیے۔ آپ بیچ میں نہ بولیں، پورا پروگرام اس طرح سے مہربانی کر کے کوئی بھی ہو، مطلب قرآن کے سامنے سب کو ادب کے ساتھ جو ہے بیٹھنا چاہیے، اور قرآن کا حکم بھی ہے نا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو، وہ غور سے سنا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان، میں دوبارہ شروع کر رہا ہوں نئے سرے سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے کتاب ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ محترم ناظرین و ناظرات، سورہ رعد کی
یہ آخری آیات ہے، آخری رکوع ہے، تو اس میں کچھ بہت اہم حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، اور ان رسولوں کو بیوی بچوں والا بنایا گیا تھا، فیملی والا بنایا گیا تھا، اور وہ باقاعدہ جو ہے گھروں کے انتظامات بھی کرتے تھے، اور باقی جتنی بھی کام ہو سکتے تھے ان سب سے ان کا تعلق رہتا تھا۔ کیونکہ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ پیغمبر ایسا ہونا چاہیے جس کو دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، وہ مجرد ہو، وہ شادی بھی نہ کیا، اس نے شادی بھی نہ کی ہو، اس کے بچے بھی نہ ہو۔ تو کیونکہ ان کے سامنے جو ہے بہت سارے پیغمبروں کے کچھ نمونے بھی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے شادی نہیں کی تھی، حالانکہ ان کی بعثت کے بعد جو ہے صرف 30 سال تک وہ اپنی پیغمبری کا منصب اس پہ قائم رہے۔ اسی طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو ان میں سے بعض پیغمبروں نے شادیاں نہیں کی تھی، تو اس وجہ سے مکہ کے مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیوی بچے ہیں اور ان کی نے شادی بھی کی ہے، تو پیغمبر تو ایسا ہونا چاہیے جن کو ان چیزوں سے، دنیائی علائق سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جتنے پہلے پیغمبر آ چکے ہیں تو ان کو بھی تو اللہ نے بیوی بچوں والا بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے آپ، ان کی کتنی ساری ذریت رہی ہے، کتنی ساری اولادیں ان کی رہی ہے، اور ان کے خاندان میں جو ہے نبوت کا ایک سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کے پاس جو ہے بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھی، اور ان کے پاس اولاد بھی تھی، تو اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا، یعنی معجزہ کا مطالبہ کرتے تھے مکہ کے لوگ، قرآن کو معجزہ نہیں سمجھتے تھے، اس طرح سے اس کی تعلیم پر عمل کرتے تو لوگوں کی زندگی بدلتی تھی، تو وہ بھی تو ایک معجزہ تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کوئی کنکریٹ معجزہ ہمارے سامنے آئے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو نکالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا، یدی بیضا اس کو کہتے ہیں، یا ایسے لاٹھی پھینکی تو اس سے سانپ بن گئے، لاٹھی پھینکی تو اس میں سے دریا سے جو ہے راستہ نکل گیا۔ تو اس قسم کے کنکریٹ جو ہے معجزوں کا مطالبہ مکہ کے لوگ کر رہے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی رسول کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خود کوئی معجزہ دکھائے، اللہ چاہے تو وہ اس کو معجزہ کے ساتھ نواز سکتا ہے، اگر نہیں چاہے گا تو پیغمبر بذات خود جو ہے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر ایک عام بات کہی گئی، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، یعنی ہر زمانے کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہدایت کا، اور سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کتاب ہی ہے، قرآن ہی تو ہے بقول ابن رشد کے، باقی پیغمبروں کو تو بہت سارے معجزات دیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسا معجزہ دیا گیا، حالانکہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے نہیں دیے گئے، بہت سارے معجزے دیے گئے، بظاہر خود معراج کو دیکھے کتنا بڑا معجزہ ہے، اور دفعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام آسمانوں کی سیر کر کے تشریف واپس لا رہے ہیں، بیت المقدس جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے نماز ادا کرتے ہیں، وہاں سے پھر آسمان کی طرف عروج فرماتے ہیں، اور پھر آسمان میں جو کتنی سارے آیات کا جو ہے مشاہدہ کر کے تشریف لاتے ہیں، اور ابھی جو ہے ہانی کے گھر میں جو کنڈی تھی وہ بھی ہلی رہی تھی دروازے کی، تو اسی بیچ میں نبی کریم تشریف لائے، اتنا بڑا معجزہ۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ معجزوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مطالبہ کر رہے تھے کفار مکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے معجزے دکھائے جیسے دوسرے پیغمبروں کو ملے تھے۔ اور دوسری بات جو ڈاکٹر حمید نصیب نے کہی ہے، جو بڑے اہم مفسر ہیں ماشاءاللہ، اور ان کو بہت نظر ہے بہت ساری چیزوں پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ دور شروع ہونے والا تھا جہاں پر عقلیت، سائنس اور کنکریٹ چیزوں کی ضرورت تھی، تو اسلام نے وہ دور ہمارے سامنے لایا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے معجزہ جاریہ ہے، اور دوسرا معجزہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت جو تمام دنیا کے لیے ماڈل رہی ہے اور رہے گی، تو یہ اس سے بڑے معجزات کیا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بات انہوں نے بیان کی، اس پہ میں تفصیل کے ساتھ اور بات کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یعنی اللہ جو ہے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ یہ بھی ایک اعتراض کرتے تھے
کہ یہ کیا ہے کہ بھائی پہلے تورات آئی، انجیل آئی، اب قرآن آ رہا ہے۔ اگر اللہ کی کتاب تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، تو ان میں تبدیلی کیوں آ رہی؟ نئی کتاب کیوں آ رہی؟ تو پھر جب ان سے کہا جاتا اللہ نے چاہا کہ نئی کتاب لائی، تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی تو اللہ نے بھیجی تھی، تو اس کتاب میں کیا کمی تھی کہ دوسری کتاب آ گئی؟ اچھا، پھر اسے کہا جاتا تھا کہ اس میں سے کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا قرآن کے ذریعے سے، کچھ احکام کو بدل دیا۔ تو وہ کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم میں جو چیز ہے وہ بدل جائے، یہ تو ہمیشہ رہے گی، ایک ہی چیز رہے گی۔ تو یہ تو عجیب سی بات لگ رہی ہے۔ دیکھیے اس قسم کے اعتراضات وہ کرتے ہیں، تو ان کے سوالات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہر زمانے کے لیے کچھ حالات ہوتی ہے، دین کی بنیادیں تو ایک ہی رہی ہے، لیکن تفصیلات جو ہے شرائع کی وہ مختلف رہی ہے، اور وہ ہر زمانے کے لحاظ سے رہی ہے۔ اس پہ تفصیل کے ساتھ میں نے بحث کی ہے اپنے مضمون میں، جو ایبروگیشن ان لائٹ آف قرآن، تو یہاں پر موقع نہیں ہے اس کا۔ یہ جو قرآن کا ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے، تو اس میں جو ہے علماء کرام نے اس پہ بحث کی ہے۔ تو قرآن کی آیتوں میں نسخ اور منسوخ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ اصل میں جیسے بہت اچھی بات فرمائی ہے کچھ علماء کرام نے، خاص طور سے حمید الدین فرائی صاحب نے، اور ان کے شاگرد جو تھے امین ناصر اصلاحی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تعلیم میں، قانون میں اور ہدایت کے معاملے میں ہمیشہ جو استاد ہوتا ہے وہ تبدیلی کرتا ہے لوگوں کے مزاج کو دیکھ کے، تاکہ ان تک بات صحیح طرح سے پہنچ جائے اور اس پہ عمل کر سکے۔ لیکن جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، قرآن جو ہے ایک مستقل تعلیم دیتا ہے میں دین کے بارے میں، جن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن شریعت کے معاملے میں جو پہلی شریعتیں جو تھی، ان میں سے بہت ساری چیزیں قرآن نے منسوخ کر دی، اور اس سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ بہت ساری پہلے کتابیں جو آتی تھی ان میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی تھی، ان کو دوسری کتابیں جو ہے منسوخ کرتی تھی کچھ چیزوں میں، یا ان میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر قرآن جب آیا تو انہوں نے ان تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، کیونکہ ان کتابوں میں ایک تو وہ ہر لحاظ سے، مطلب شرائع کے لحاظ سے ان میں ضرورت تھی اور چیزیں لانے کی، کیونکہ زمانہ آگے بڑھ رہا تھا، تبدیلی آ رہی تھی، اور ان تبدیلیوں کو میٹ کرنے کے لیے، ان تبدیلیوں کا سامنا کرنے کے لیے اللہ کی کتاب میں وہ سب چیزیں آ گئی، قرآن پاک میں سب چیزیں آ گئی جو قیامت تک کے لیے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکے، دینی، اخلاقی، روحانی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، پوری زندگی کے معاملات میں تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا اس میں جو ہے انتظام ہو سکے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بنیادی تعلیمات تمام پیغمبر کی تھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ ہمیشہ ایک ہی رہی ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس میں کوئی تفرق مت کرو، یعنی مطلب توحید کا عقیدہ ہے، رسالت کا عقیدہ ہے، یا ایسے ہی آخرت کا عقیدہ ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تمام پیغمبروں نے اس کی طرف دعوت دی ہے تمام اقوام کو، ہر زمانے میں، ہر دور میں، اور اپنے اپنے قوموں کے پاس وہ تعلیم لے کے آئے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے احکام کا اور شرائع کا، تو اس کے بارے میں قرآن نے کلیئر کٹ یہ کہا، لِكُلٍّ مِّنْهُمْ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ان میں سے سب کے لیے اللہ نے جو ہے ایک شریعت بنائی ہے، ایک طریقہ کار بنایا ہے۔ تو اس میں تبدیلی آتی رہی ہے، اس پہ بات اور بھی ہوگی، لیکن کیونکہ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیا ہے کہ پہلے ایک شریعت تھی، اب دوسری شریعت آ رہی ہے، موسیٰ کی شریعت کو جو ہے اسلام مکمل کر رہا ہے، اور اس میں جو کچھ چیزیں تھیں ان کو دور کر رہا ہے۔ مثلا ہم یہ جانتے ہیں یہودیوں کی شریعت میں جو ہے بہت سختی تھی، مثلا یہ تھا کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں افو ہی افو تھا، درگزر تھا، کہ اگر آپ کو کوئی دائیں طرف تھپڑ مارتا ہے تو آپ بایاں گال بھی پیش کرو، اگر آپ کو ایک بیگھا کوئی بگاڑ لے جاتا ہے تو آپ 2 بیگھا جاؤ اس کے ساتھ، 2 گز اس کے ساتھ جاؤ، اور آپ قبول کرو اس کی جو غلامی جس طرح سے آپ کو لے رہا ہے۔ اب قرآن نے جو ہے دونوں چیزوں کو رکھا ہے، یہاں پر احکام آ گئے، اس کے احکام بھی آ گئے ہیں کہ یعنی آپ انتقام لے سکتے ہیں جب بھی ظلم ہوگا، مطلب جو کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی مطلب نہیں چاہے گا قتل کرنا، تو اس کے لیے معافی اور باقی جو تاوان وغیرہ لے سکتا ہے وہ، یہ چیزیں رکھی گئی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ
اس طرح سے جو ہے قرآن نے وہ مکمل کر دیا اس شریعت کو. جب یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا اور آپ کے لیے اسلام کو باعث نظام زندگی پسند کیا. یعنی جو بھی کمیاں رہ گئی تھی پہلے شریعتوں میں ان کو اسلام نے پورا کیا. وہ کمیاں تو اس لحاظ سے نہیں تھی کہ اپنے زمانے کے لحاظ سے تو مکمل تھی شریعت بھی، لیکن چونکہ زمانہ آگے بڑھ رہا تھا اور اسلام کو جو ہے تمام دنیا کے لیے ایک دین کے طور پر اللہ نے جو ہے مقرر کیا ہے، تو اب جو بھی ضرورتیں دنیا کی ہوں گی قیامت تک ان سب کا انتظام قرآن میں آپ کو ملے گا. تبیانہ لکل شیء. اور یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اب جو ہے علماء کرام اجتہاد کریں گے اور قرآن کی تعلیمات سے ان کو وہ اجتہاد کرنے کا پورا جو ہے ان کو اس میں ان کے پاس میسر ہے ہر چیز، ہر تفصیل. حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں جو اجتہاد کے اصول ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے وہ تمام زمانوں کی ضرورتوں کے بارے میں اجتہاد کر کے لوگوں کے سامنے مسائل کا حل پیش کریں گے. تو یہ بات یہاں فرمائی گئی ان کے جواب میں جب وہ یہ کہہ رہے تھے سوال کے جواب میں کہ اللہ جو ہے اپنی کتاب میں تبدیلی کیوں کرتا ہے. حالانکہ ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھئی جو پہلی کتابیں تھیں ان میں بہت تبدیلیاں لوگوں نے کی ہے. بذات خود آپ جانتے ہیں کہ انجیل جو ہے وہ 70 سال کے بعد لوگوں نے مرتب کرنا شروع کیا. اس کی کتاب مارک اور باقی یہ تو خود وہاں کے مصنفین کہتے ہیں اور جو عیسائی مصنفین ہیں. تو یہ بہت دنوں کے بعد جو ہے تورات اور انجیل کی تعلیمات کو لوگوں نے جو ہے جمع کرنا شروع کیا. اور پھر زبان بھی موجود نہیں رہی جو اس کی اپنی زبان تھی، آرمائک زبان تھی، آرامی زبان تھی. اب جو ہمارے پاس جو سب سے پرانی بائبل ہے تو وہ ہمارے پاس گریک میں ہے، یونانی زبان میں ہے. تو بہت ساری ایسی باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان کتابوں کی زبان موجود نہیں رہی تو تعلیمات کیا موجود رہتی. اور وہ لوگ بہت ساری چیزیں اس میں لوگوں نے ملا دی ہے. تو اس لیے اللہ نے ان کتابوں کی جگہ پر ایک ایسی کتاب لائی جو ان تمام کتاب محمن، وہ ان تمام کتابوں کے اوپر نگران ہے اور اس میں وہ تمام چیزیں جمع کر دی گئی جو ان کتابوں میں تھی اور اصل صورت میں کسی ڈسٹارشن کے بغیر. وَعِنْدَهُ ام الکتاب، اور اللہ کے پاس جو ہے ام الکتاب ہے. یعنی تمام کتابوں کی جڑ جو ہے وہ اللہ کے پاس، جہاں سے ہر چیز جو ہے آئی ہے آج تک اللہ کی طرف سے ریولیشن کی صورت میں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دے یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں. بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام. ایک اعتراض وہ یہ بھی کر رہے تھے ہم تو آپ کی بات مانتے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات ہم تسلیم نہیں کرتے، آپ کے دین کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہیں عذاب آنے والا ہے، تو عذاب آتا کیوں نہیں؟ اس عذاب کو لائیے نا. وہ یہ بات کر رہے تھے. تو پھر ان سے کہا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ عذاب لانا بھی پیغمبر کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. جب لوگ انکار کریں گے اللہ کی دعوت کا، توحید کا، اور پیغمبر کی مخالفت کریں گے تو پیغمبر اپنے اذن سے جو ہے کوئی عذاب نہیں لا سکتا ہے. یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کب کسی قوم پر عذاب لائے. تو یہ ایک اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کا ایک ان کو احساس دلایا جا رہا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عذاب آ سکتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آ سکتا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کب یہ عذاب آئے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. اور پیغمبر کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام، یعنی اللہ کا کام. ان کو اپنی تعلیم دینی ہے. تو یہاں پر علماء کرام نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، دعوت دین آدمی دیتا رہے، انجام کی فکر نہ کرے، اللہ پر چھوڑ دے باقی سب چیزیں. لوگوں کو ہدایت دینا بھی اللہ ہی کا کام ہے. لوگوں نے اگر اس دعوت کو رد کر دیا تو انتقام اللہ ہی لے گا، کیونکہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں آدمی اپنی ہردرمی اور انکار کا رویہ اختیار کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ کے قوانین کو چیلنج کر رہا ہے.
جبکہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، تمام نعمتیں اس کو عطا کی ہے، تو جبکہ حق تھا اللہ کا کہ انسان جو ہے اس کی عبادت کرے، بندگی کرے، لیکن وہ سرکشی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کب اس کو سزا دے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم بات یہاں بیان کی گئی۔ اس کے بعد ایک زبردست جو ہے نقطہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے، اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو السریع الحساب۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پہ چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں، اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ عذاب کی بات کر رہے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ بھی تو ایک عذاب ہی ہے ان کے لیے کہ مکہ کی سرزمین ان پہ تنگ ہونے والی ہے، بہت سارے لوگ اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں، اور بھی آئیں گے، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، ہر جگہ، اور بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ علماء نے کہا کہ اطراف سے مراد یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اچھے اچھے لوگ قبول کر رہے تھے اسلام، اور اسلام روز بروز جو ہے قوت حاصل کر رہا تھا۔ اگرچہ سختیاں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جھیلنی پڑتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت زیادتیاں ہو رہی تھی، لیکن اسلام بھی تو آگے پھیل رہا تھا نا، لوگ اسلام کے دائرے میں بھی تو آ رہے تھے، اسلام کی آواز مکہ سے بھی تو باہر جا رہی تھی۔ تو اس لیے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پہ چلے آئے، یعنی اللہ آ رہا ہے، سرزمین پہ چلے آ رہا ہے، یعنی اللہ کا کام، اللہ کا دین، جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں وہ اللہ کے انصار بنتے ہیں، کونوا انصار اللہ۔ اور یعنی قرآن کا یہ بھی کہا، یا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وہ ثبت اقدامکم، وہ تمہارے قدموں کو جمع دے گا زمین میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ آ رہا ہے، یعنی اللہ کا کام آگے آ رہا ہے، اللہ کا کام آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کا دین آگے بڑھ رہا ہے، چاروں طرف سے پھیل رہا ہے اور پھیلے گا۔ تو یہ کیا کم ہے، اور آپ لوگ ناکام ہو کے رہ جاؤ گے مکہ کے کافروں، تم انکار کر رہے ہو اس حق کا، اس دین کا، اور کہہ رہے ہو کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاتھ سے بھی تو تم کو عذاب ہی ملے گا اس طرح سے کہ تمہارے تمام منصوبے ناکام ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی یہاں پر بات کہی گئی ان سے، اس کی بہت ساری تشریحات ہیں، میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا، میں جسٹ بھی ترجمے کے لحاظ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پھر اور تفصیلات اس کی آگے آئیں گی۔ تو اس کے بعد یہ فرمایا گیا اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم تو نافذ ہو کے رہتا ہے، دیر سویر جب اللہ کی مصلحت ہوگی تو اسلام غالب ہو جائے گا۔ یہ اس دور کے لیے تھا، اس دور کے لیے بھی ہے، آخر اسلام ہی غالب ہو جائے گا، تمام سختیاں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کا حکم جو ہے دنیا پہ دوبارہ نافذ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں، منکرین کہتے ہیں کہ آپ یعنی خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، نعوذ باللہ، یعنی آپ مرسل نہیں ہو، پیغمبر نہیں ہو، نعوذ باللہ۔ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے، یعنی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ پیغمبر نہیں ہو تم، یعنی وہ انکار کر رہے تھے رسالت کا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی تو گواہ ہے نا، اللہ نے تو گواہی دی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کو تعلیمات دے دی ہے، اور آپ کو کتاب دے دی ہے، اور پھر اللہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے جو
जानने वाले हैं, अब्दुल्लाह बिन सलाम और बाकी लोग जो मुसलमान बन गए थे, उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि एक पैगंबर आने वाले हैं, इंतजार कर रहे थे। आपको पता है कि किस तरह से हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु जब वो दरख्त पर चढ़ गए थे और उन्होंने सुन लिया कि नबी आए हैं, जब वो दो यहूदी बात कर रहे थे आपस में, तो वो दरख्त से उतर के सीधे नबी की खिदमत में चले गए और इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में ये सबसे पढ़ी थी। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने भी तो पढ़ी थी ना। और कुरान फरमाता है कि जब ये लोग सुनते हैं इन कुरान की आयतों को, आप देखेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों से आंसू का एक सैलाब उमड़ पड़ता है, क्योंकि ये हक को पहचान लेते हैं जो उनकी किताबों में था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो इसलिए ये जिनके पास इल्मुल किताब है वो भी जानते हैं कि हक क्या है, और आप मुरसल है, अल्लाह ने आपको भेजा है, और आपके बारे में पहले ही पेशन गोई आए, तमाम पैगंबरों ने आपके बारे में पहले ही कहा था, पहले ही बशारत दी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं। बल्कि हिम्मतुद्दीन फराई साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का काम इतना ही था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत दे दी। और आपको पता है कि बाइबल में भी ये कहा गया है कि मेरा जाना ही अच्छा है ताकि वो कम्फोर्टर आए, यानी पार्कलीज को कहते हैं। परसों मैं एक ईसाई दोस्त से बात कर रहा था, प्रोफेसर से, तो उसको मैंने ये बताया, उसने कहा हमारी किताब में तो पार्कलीज का जिक्र आया है, यानी वो चोजन जिसको अल्लाह ने जो है मुस्तफ़ा बना के भेजा है, उसका जिक्र तो तमाम किताबों में आया, और इस कुरान का भी जिक्र तमाम किताबों में आया था। ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है जिसका जिक्र तमाम पहली किताबों में आ चुका है। और शुरू से ही हम देखते हैं कि नबी करीम के बारे में ये फरमाया गया था कि इस कौम में जो है एक पैगंबर पैदा होगा, जिसके लिए दुआ की थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। ये तो बिल्कुल वाज़ेह चीज़ें है, इसमें कोई इश्तिबाह है ही नहीं। तो इसलिए जिन लोगों के पास भी किताब का इल्म है, तौरात का, इंजील का इल्म था, वो इस बात को जानते। अब तो भाई दुनिया की दूसरी किताबों से भी ये बात मालूम हो चुकी है, मालूम कर ली गई है कि एक पैगंबर आने वाला है। आप देखिए कि बहुत सारे, अब्दुल समद सारिम हिंदी ने एक किताब लिखी थी अल-बसाइर, और उसका तर्जमा मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर फारूक अहमद बुखारी, मोहम्मद फारूक बुखारी मरहूम ने किया था अल-बशाइर के नाम से। उसमें तमाम दुनिया की किताबों से नबी करीम के बारे में जो बशारतें आई थी उनका जिक्र किया गया है। वो तो यहाँ तक कि हिंदुओं की किताबों से, ज़रतुश्तों की किताबों से, और जिनके पास भी इल्म है वो इस बात को जानते हैं और वो ईमान भी लाए। उनमें से बहुत सारे यहूदी ने ईमान भी लाया और आज तक ला रहे हैं, जिनके सामने भी वो बात पहुँचती हैं, जिनके पास भी इस्लाम की दावत पहुँचती है। तो ये कुछ बातें बड़ी अहम थी। अब यहाँ पर कुछ और बातें मैं आपके साथ अर्ज करना चाहूँगा, और मुझे ये लग रहा है कि इंशाल्लाह कल भी हम इस दर्स को जारी रखेंगे कि कुछ बातें भी वजाहत तलब है, जिनकी वजाहत करने की ज़रूरत रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन कुछ बातें मैं भी और कर रहा हूँ, हमारे पास 2-4-5 मिनट भी हैं। अब ये मसला है कि ये जब ये कह रहे थे कि भाई ये क्यों बदलता रहता है, मतलब पहले कुछ किताबें आई, उसके बाद और किताबें आई, पहले तौरात आई, इंजील आई और बाकी किताबें आई, उसके बाद फिर कुरान क्यों आया, जबकि एक ही अल्लाह की तरफ से किताबें हैं। तो फिर ये उनको बदलने की क्या ज़रूरत, तब्दील करने की क्या ज़रूरत। दूसरी बात, उन किताबों में कुछ चीज़ें नहीं थी जो इस किताब में है, कुरान में। उन किताबों में कुछ चीज़ें थी, उनको कुरान ने बदल दिया है, बहुत सारे अहकाम को बदल दिया उनके यहाँ। तो ये ऐसा क्यों है? तो उसके जवाब में देखिए, आप बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है ज़मख़शरी ने तफ़सीर कशाफ में। तो जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, इकबाल ने कहा था, तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है राजी न साहिब कशाफ। यानी इतने बड़े दो मुफस्सिर रहे आलम इस्लाम के, एक ज़मख़शरी रहे हैं, यानी जिसने तफ़सीर कशाफ लिखा है, और दूसरा जो है मौलाना इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी। तो उनकी किताबें, तफ़सीर की किताबें बहुत ही मशहूर है, यानी समझ लो कि अल्टीमेट तफ़सीर का अल्टीमेट जो है एक काम उन लोगों ने किया है, और हर लिहाज से, कलामी लिहाज से, दलाइल के लिहाज से, फ़िक्री लिहाज से, इल्मी लिहाज से। तो उनकी जो है तफसीर से मैंने कुछ बातें ली है। वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है कि किताबें जो पहले आई थी उनमें तब्दीलियाँ क्यों आई, या उनको चेंज क्यों किया गया, जो इल्हामी किताबें थी। वो फरमाते हैं कि वह शराई मसाइल तख्तलिफ बिख्तिलाफ अहवाल वल अवक़ात, यानी शराय जो होते हैं ये उन मसाइल पर मबनी होते हैं जो लोगों के हालात और अवकाश के लिहाज से बदलते रहते हैं।
फलिकुल्ल वक्त हुक्म, हर ज़माने के लिए, हर वक्त के लिए हुक्म होता है, जिसके लिए अल्लाह यक्तुबु अलल इबाद, अल्लाह लिखता है बंदों के लिए, यानी उनके ऊपर फर्ज कर लेता है, क्योंकि उसमें उनकी मसलहत होती है। उसके बाद फरमाते हैं कि ये जो फरमाया गया है कि वो दूर करता है, तो यहाँ दूर करने से मुराद ये भी है कि यानी कुफ्र को हटा देता है, कुफ्र को दूर कर देता है, और जो गुनाहगार होते हैं उनको गुनाहों को दूर कर देता है, तौबा जब वो करते हैं। और फिर उसके बाद ये कहते हैं, इन्हें बहुत सारे माने वो बयान करें, यमू का मतलब क्या है, मिटाने का मतलब क्या है। फिर ये भी कहते हैं कि असल में जो अल्लाह ने शराया हमेशा हर ज़माने में भेजे हैं अपने दीन के साथ, वो लोगों के अहवाल और औकात के लिहाज से बदलते रहे, क्योंकि दीन जो है एक हिदायत का जरिया है, और दीन पर चलने के बगैर कोई चारा ही नहीं। और उसके लिए जो है दीन के अहकाम ऐसे होते हैं जो अपने ज़माने के हालात और औकात का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उनकी मुवाफ़क़त में आते हैं। तो फिर दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि यानी जो अल्लाह ताला हटा देता है चीज़ों को, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो गुनाहगार होते हैं उनकी गुनाहों को अल्लाह जो है तौबा करने के बाद माफ़ कर देता है, और अगर किसी ने कुफ्र भी किया हो, उसने तौबा कर लिया और ईमान लाया, तो उसके गुनाह को माफ़ हो जाता है तौबा होने से, और उसके बाद उनके ईमान को अल्लाह मजबूत कर देता है। यानी यहाँ पर यसबुतु का जिक्र आया था, यमहू का जिक्र आया था, उन्होंने ये बात कही है, अल्लाह उनके ईमान को मजबूत कर देता है, उनकी इताअत को मजबूत कर देता है। और उसके बाद दूसरी बात वो कह रहे हैं कि तीसरा माने ये भी हो सकता है, अल्लाह जो है बाज़ खलाइक को बदल देता है, उनको हटा देता है, और बाज़ को लेके आता है सामने लोगों में से, एक कौम को हटा के दूसरे कौम को ला रहा है। और फिर फरमाते हैं वसाइर हैवान वल नबात, और चीज़ों को बदल देता है, आज कोई जानवर है, कल कोई दूसरा जानवर है। अब आप देखिए बहुत सारे जानवर जो है अब दुनिया से उनका नाम निशान मिट चुका है, उनकी जगह पर और परिंदे आ चुके हैं। हमारे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो बॉटनी और जोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो इसको बेहतर अंदाज से जानते हैं। कितनी सारी चीज़ें जो है दुनिया में तब्दीलियाँ कितनी आ रही है, स्पीशीज़ में कितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं, कुछ ख़त्म ही हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई, और कुछ नई स्पीशीज़ आ रही है। तो अल्लाह ही करता है ये सब कुछ। और उसके बाद फरमाते हैं कि अल्लाह जो है दरख्तों में तब्दीली लाता है, और चीज़ों के मज़े में तब्दीली लाता है, सिफत में तब्दीली लाता है, अहवाल में तब्दीली लाता है। उसके बाद फरमाते हैं कि यह जो फरमाया गया है कि इंदहु उम्मुल किताब, उसका मतलब है असल कुल्ल किताबिन वहुवल लौहुल महफूज, यानी वो लौह महफूज में हर चीज़ मौजूद है, तमाम किस्म की चीज़ें, यानी तकदीर की बातें भी है, अल्लाह की किताबें भी है, सब कुछ वहीं पर मौजूद है। यानी यानी कुल्ला काइनुन मक्तूबुन फी, यानी जो भी होने वाली चीज़ है वो लौह महफूज में पहले से ही मौजूद है, दर्ज है। तो इस तरह, और फिर उसके बाद वो फरमाते हैं, जो फरमाया गया है कि ज़मीन को हम तंग कर रहे हैं उनके ऊपर, यानी अर्ज कुफ्र को हम कम कर रहे हैं, और मुसलमानों को उन पर फतह हासिल होती जा रही है, और इस तरह से जो है दारुल हरब कमज़ोर हो रहा है और दारुल इस्लाम जो है मजबूत होता जा रहा है। और ये भी उन आयतों में से जो नुसरत और गलबे की आयतों में से ताल्लुक़ रखती है। तो इस तरह से उन्होंने ये बात बयान की है। इंशाअल्लाह रहमान हम इसको कल जारी रखेंगे। तो और भी बहुत सारी तफसीलात माशाअल्लाह, मैंने बहुत सारे मुफस्सिरीन की तफसीर को देखा, क्योंकि कुरान को हमें उस तरह से भी पढ़ना चाहिए जैसे हम साइंस की किताबें पढ़ते हैं, उससे बेहतर अंदाज से पढ़ना चाहिए। कितने तवज्जो से हम अपने कोर्स की किताबें पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये अल्लाह की किताब को पढ़ने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी चाहिए। जो हमारे मुफस्सिरीन किराम ने बहुत बड़ा काम किया है इस अल्लाह की किताब को समझाने के लिए, उनकी जो वो कोशिश रही है, उनको हमें दाद तहसीन देने के अलावा उनको समझने के बाद उससे इस्तिफादा करके जो है कुरान की तालीमात को बेहतर अंदाज से लोगों के सामने पेश करना चाहिए। ये हमारी किताब ज़िंदगी है, इसमें हमारे लिए हिदायत के तमाम सामान है। इंशाअल्लाह रहमान हमें इसको बहुत ही सीरियस अंदाज से लेना चाहिए, और अगर हमने कुरान की तफहीम हासिल कर ली तो समझ लीजिए हमारे तमाम मसले इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे दीन और दुनिया के, और हम यहाँ भी सरखुर हो जाएंगे और आखिरत में भी, क्योंकि कुछ मज़ामीन अभी तशना तलब है जिन पर बात करने की ज़रूरत है। और फिर मुझे ये भी बताया गया कि मैं थोड़ा सा सूरह रात के बारे में और कुछ बातें बयान करूँ, मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले सूरह रात में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे असबाग दिए गए हैं जो बहुत ही कीमती है। कुरान की हर बात कीमती तो है ही, तो इस सूरत में भी जो है बहुत ही बेहतर अंदाज से कुछ अहम बातें बयान की गई है। पहले लोगों का रवैया क्या रहा है पैगम्बर के साथ, उसका जिक्र हुआ है। फिर जो है एक लिहाज से समझ लीजिए कि ये जो
رات جو ہوتا ہے نا، گن گرج اور بجلی جو چمکتی ہے آسمان پہ، اس کے ساتھ پانی بھی برستا ہے. پانی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. اس فائدہ مند چیز کے ساتھ ساتھ کے بھی دھمکی کی صورت میں، وارننگ کی صورت میں بھی لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگرچہ وحی کی مثال بالکل بارش کی طرح ہے، لیکن جو اس حاصل نہیں کرتا ہے، وارننگ بھی دی جا رہی ہے. تو بہت ساری باتیں اس میں حکمت کی گئی ہے. پھر اسی صورت میں ایک بہت ہی اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے: کامیاب رہتی ہے دنیا میں عام الزبد فیضب جفاء، یعنی جو یہ جھاگ ہوتا ہے، جھاگ سے اٹھ جاتا ہے، پانی ہے وہ قائم رہتا ہے جسے لوگ فائدہ پہنچے. تو سب پہنچانے والی چیز تو جو ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے، وہی ہے، قائم رہتی ہے زمین پہ. باقی جو باطل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے جھاگ سمندر کے پانی کا. پانی عام ہوتا ہے، جھاگ جو ہے آتا ہے جاتا ہے، بادل ہوتا ہے لیکن اس میں پھر سورج چمکتا ہے، روشنی سامنے آ جاتی ہے، بادل آتے ہیں. ایسے ہی حق جو ہے غالب ہو کے گا. اور جتنی بھی لوگوں نے کی ہے مشرقین مکہ نے، اور اس سے پہلے جن لوگ ان کے حالات بنائے تھے کام کے لیے، تو پہلی جو ہے ابراہیم کرام علیہ السلام ہو گئے. پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان بظاہر خود ایک اطمینان کا ذریعہ ہوتا ہے، چاہے انسان کو بظاہر دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان سے ہی اور تقوی سے اور ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہ جو اسلام کی مخالفت کرنے والے، حق کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس اطمینان نام کی کوئی چیز تو ہوتی نہیں ہے. وہ اس طرح وہ پریشانی کے حالات میں ایسی صبرکرات کرتے ہیں. اس کے بعد جو مومن ہوتے ہیں، جن کو ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، وہ ایمان کی وجہ سے پھر بھی مطمئن ہوتے ہیں، ہر حال میں مطمئن ہوتے ہیں. وہ الحمدللہ اللہ کل حال کا جو ہے نقشہ سامنے لاتے ہیں. یہ باتیں بیان کی گئی. اس کے بعد پھر وہ عام باتیں بیان کی گئی کہ کیا کیا مطالبات مشرکین کرتے رہے ہر زمانے میں پیغمبروں سے. وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر ایسے ہوں کہ ان کے پاس فیملیز نہ ہوں، ان کے پاس بچے نہ ہوں، وہ بالکل فرشتوں کی طرح ہوں. تو یا کچھ پیغمبر ایسے بھی تھے جنہوں نے شادی نہیں کی تھی، تو باقی لوگ جب دوسرے پیغمبر کی دعوت کو سنتے تھے تو وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جیسے پہلے پیغمبر تھے، جن کا جیسے میں نے کل ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے ماموں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو انہوں نے شادی نہیں کی تھی، تو باقی پیغمبروں کو بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، تو ان کو تو ان چیزوں دور ہی رہنا چاہیے، وہ تو تجرد کی زندگی بسر کیوں نہیں کرتے. اس کا جواب دیا گیا کہ تمام پیغمبر جو ہے تو میجارٹی ان کی جو ہے انہیں شادیاں کی ہیں، ان کے پاس بچے تھے، وہ بازاروں میں گھومتے تھے، کام کرتے تھے، تو وہ نارمل انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے. اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس وہی آتی تھی، پیغام آتا تھا، اس کو بھی پہنچا دیتے تھے. کیونکہ یہ پیغام جو ہے صرف عبادت پر مشتمل نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ پوری زندگی پہ محیط ہوتے تھے. اس لیے وہی تو نمونہ بن سکتا ہے جو ان تمام پیغامات پر، ان تمام تعلیمات خود بھی عمل کرتا ہو، تو اس کی معاشی زندگی بھی ہو، اس کی معاشرتی زندگی بھی ہو، اس کی سماجی زندگی بھی ہو، تبھی تو نمونہ بن سکتا ہے. تو اس لیے اس بات کا ان کو جواب دیا گیا. پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جو مطالبات کر رہے تھے کہ معجزہ آنا چاہیے، تو ان کو کہا گیا کہ معجزہ تو برا اللہ کی مرضی سے ہی آتا ہے، اور پھر جو معجزہ تمہارے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ جو ہے زمین کو اسلام کے لیے روز بروز کشادہ کر رہا ہے اور کفار کے لیے تنگ کر رہا ہے، مکہ میں خاص طور سے اور اسلام کی فتوحات بڑھ رہی تھی. اگرچہ یہ مکی سورہ ہے اور لیکن وہ پیشن گویا پیش کی جا رہی تھی، اور وہاں یہ بھی مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے اسلام کا جو سلسلہ بڑھ رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور اس طرح سے جو ہے جو دشمنان اسلام تھے ان کا جو ہے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں اپنی وقت کھوتے جا رہے ہیں. یہ ان کو بتایا گیا. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ پیغمبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں تک دعوت پہنچائے. ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، حساب بھی اللہ ہی لے گا، ہدایت بھی اللہ ہی دیتا ہے. تو وہ اللہ کی مصلحتیں کیا ہے کسی کو ہدایت دینے کے معاملے میں، تو وہ ہم نہیں جانتے.
تو ہمارا کام تو یہی ہے، اور خاص طور سے پیغمبر سے کہا جاتا ہے آپ کا کام اپنا پیغام پہنچانا ہے، پھر اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے گا دے گا، تو جس کو نہیں چاہے گا وہ بہتر جانتا ہے، تو پیغمبر کا کام پورا ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے اس قسم کی بہت ساری جو ہے باتیں اور بہت سارے مضامین یہاں بیان ہوئے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پورا خلاصہ پیش کیا گیا دینی تعلیمات کا، اور کچھ اتنے بنیادی اصول جو اسلام کے ہیں وہ بھی سامنے لائے گئے۔ پھر پیغمبروں کی جو تعلیمات ہے ان کا بھی یہاں پر ہمارے سامنے ایک خلاصہ پیش کیا گیا کہ تمام پیغمبران کرام نے کس طرح سے دعوت دی ہے۔ پھر بشارتیں بھی اس میں ہیں اس صورت میں، اور وارننگز بھی ہے، تو چونکہ اس کا نام ہی جو ہے وعد ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ پوری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے، یہاں تک جو بجلی چمکتی ہے وہ بھی اللہ کے خوف سے چمکتی ہے، اور جو گن گرج ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے خوف سے ترستی ہے، لیکن انسان غافل ہے اور وہ پیغمبر کی بات کو مان کے بھی نہیں دیتا ہے۔ اس کے سامنے پیغمبران کرام علیہ السلام دعوت دین، دعوت حق لے کے آتے ہیں، لیکن انسان کی غفلت کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ کی ان تعلیمات کو سن کے لرزتا نہیں ہے، سبق حاصل نہیں کرتا ہے، لائٹلی لیتا ہے، اس کے دل جو ہے وجلت قلوبہم والا معاملہ نہیں ہوتا ہے، زادتہم ایمان والا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کائنات کی ایک ایک چیز ترساں رہتی ہے اللہ کے خوف سے، اور انسانی غافل ہے، انسانی غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور اس غفلت کا انجام اس کو دنیا میں بھی دیکھنا پڑے گا اور آخرت میں بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے اتنے جلیل القدر مضامین پہ یہ سورہ رعد مشتمل ہے، اور سبق حاصل کرنے کے لیے بقول شیخ العالم حرف ہے تاریخ حریص کرنز، ایک بھی آیت، ایک قرآن کا ایک لفظ آدمی سمجھ لے، ایک حرف سمجھ لے، ہدایت کے لیے کافی۔ لیکن اگر ہدایت نصیب میں نہ ہو، پورے کا پورا قرآن بھی کسی کے سامنے پڑھو، پوری اللہ کی آیات اس کے سامنے بیان کرو، اس پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سب باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ تو آج میں تھوڑا سا کچھ باتیں جو کل رہ گئی تھی ان پہ میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ تو ان لوگوں کا ایک اعتراض تھا کہ یعنی پیغمبر علیہ السلام کے پاس فیملی کیوں ہے، وہ بازاروں میں پیغمبر کیوں گھومتے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج اور ذریہ کیوں ہے، تو وہ وہاں کا یہ آتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ سوال تھا کہ بھائی معجزات کیوں نہیں لاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ بھائی پیغمبر کے پاس جو ہے ازواج کیوں ہوتے ہیں اور ان کے بچے کیوں ہوتے ہیں، اس کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ اس میں فوزاں بھی ان سے کہا گیا کہ تردید کی گئی ان کو، یہ جیسے ماجد دریا آبادی نے فرمایا ہے کہ آیت میں تردید ہے بدھ مت اور مروجہ مسیحت اور دوسرے مذاہبی جاہلی کی، جہاں خانہ داری اور عیالداری کی زندگی کو تقرب الہی و خدا رسی کے منافی سمجھا گیا ہے۔ یعنی یہ عجیب سا سمجھا جاتا ہے ان مذاہب میں کہ بھائی آدمی شادی کیوں کرے، کیونکہ میں طالب علم ہوں تقابل ادیان کا، تو بدھزم میں اگر آدمی کو نجات حاصل کرنی ہے تو اس کو دنیا کو چھوڑنا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے دکھا ہے، اور دکھا کی وجہ کیا ہے، ترشنا ہے، یعنی جو انسان کو ڈیزائر ہے، اور ڈیزائر کا علاج یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنی ڈیزائر کو ختم کرے، برباد کرے، اور جنگل میں جائے، بال کاٹے اور بالکل سنیاس لے، اور سنگا میں جا کے جو ہے بالکل کھانا پینا چھوڑ دے، اور پھر وہ ایک بیکٹ لے کے جائے اور دوپہر کا کھانا مانگے لوگوں سے۔ اور جو آدمی ایسا کرے گا تو وہ اس کو وہ کہتے ہیں بھکشو، اور بخونی عورتوں کو کہتے ہیں، جیسے نن کہیے آپ، مونکس کہیے، تو وہ گمپا میں رہیں گے یا وہ سنگا میں رہیں گے، تو وہاں پر وہ تپسیا کریں گے جیسے بدھا نے کی تھی، اور اپنے آپ کو جو ہے سکھا کے کانٹا بنا دیں گے، اور اپنی خواہشات کو ختم کر دیں گے۔ اور جب تک خواہشات کو ختم نہیں کریں گے، فیملی کا تو سوال ہی نہیں ہے، شادی کا تو سوال ہی نہیں ہے، بدھا نے تو بسایا گھر چھوڑ دیا اور جنگل میں چلا گیا۔ تو اس لیے یہ یہاں بڑی اچھی بات ہم نے کہی ہے مولانا ماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ نے، کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ پیغمبر کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے، اس کو دنیا سے کیا مطلب، شادی سے کیا مطلب۔ تو اور اس طرح سے مسیحیت میں آپ دیکھیے کہ وہاں پر بھی دنیا کو چھوڑنے کا عمل تھا۔ جتنے بڑے بڑے آپ کو یہ راہب ملتے ہیں نا، مونکس اور ان کے جو اور ان کے نام ڈم کا کنسپٹ ہے رہبانیت کا، دنیا کو چھوڑنا ہے،
یہ فادر جو ہے یہ شادیاں نہیں کرتے ہیں اور یہ بالکل دنیا سے الگ رہ کے ترک دنیا کرتے ہیں. آپ نے وہ واقعات پڑھے ہوں گے کہ اس طرح سے دنیا کو چھوڑتے ہیں کہ ایک راہب صاحب ایسے تھے, ان کی ماں ان سے ملنے آ گئی ان کے کانوینٹ میں, تو اس راہب صاحب سے کہا گیا کہ تمہاری ماں باہر آئی ہے, وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے باہر, آپ سے ملنا چاہتی ہے. اس نے کہا اسے کہو کہ واپس جاؤ گھر. تو وہ ماں ہوتی ہے, ماں باہر ہی رہی, تو لیکن پتہ نہیں وہ کبھی آیا ہی نہیں, باہر نکلا ہی نہیں, اور اس ماں نے وہی دم توڑ دیا بہت دنوں کے بعد. تو اس طرح وہ کہتے ہیں تو گناہ ہے, ہم کیوں اپنے گھر میں رہیں, اپنے والدین کا خیال رکھیں, اپنے بال بچے کیوں پالیں ہم لوگ. تو کیونکہ یہ مذہب جو ہے ایسا ہے کہ جس میں تجرد ہے, یعنی بالکل سیلیبیسی ہے. تو اسی کا جواب یہاں ان کو دیا گیا ہے. تو اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے ماجد دریابادی صاحب نے. پھر اسلام نے کہا اللہ رہبانیت فی الاسلام, اور پھر یہ کہا ورہبانی نبتدعوها, یہ جو عیسائی تھے انہوں نے خود بخود ابتدا کی, کس کی, رہبانیت کی. ہم نے اس پہ لکھا, ان پہ لکھا نہیں تھا. پھر جب انہوں نے رہبانیت اختیار کی تو اس کی رعایت ادا نہیں کر پائے. اب جو انسان, اللہ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں, جائز خواہشات, ضروریات, بایولوجیکل نیڈز, باقی چیزیں, ان کو تو پورا کرنا ہے. نہیں کریں گے تو وہ غلط راستہ ڈھونڈیں گے. اب دیکھیے حالات کیا ہے. اب تو ویسٹ میں یہ حال ہے کہ اب اجازت دی گئی ہے, وہ امرت پرست بھی اگر کوئی راہب ہوگا تو وہ بھی جو ہے چرچ کا جو ہے سربراہ بن سکتا ہے, کیونکہ فطرت کے خلاف باتیں ہو رہی ہے. یا بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا ایسے سادھو سنت جو بالکل اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے, کتنے سارے جرائم میں ملوث ہو کے گرفتاری کی زندگی بسر کر رہے ہیں, کیونکہ فطرت کے خلاف تھی باتیں. اور یہ کوئی مذہب کی تعلیم تھی بھی نہیں. مذہب تو دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا. اب دنیا ایک آدمی چھوڑ دے گا, دنیا کا کیا ہوگا. تو یہ ایک ذرا بات اہم تھی, تو جہاں اس کا یہاں پر ان کو جواب دیا جا رہا ہے. پھر ایک بات جو ہے بہت اہم ہے, وہ فرماتے ہیں ماجد دریابادی صاحب, آیت میں بڑی عبرت و بصیرت کا سبق ہمارے زمانے کے مجرد اور تارک دنیا اور اہل خانقاہ کے لیے, جنہوں نے شادی بیوی اولاد کو کمالاتی ولایت کے منافی قرار دے لیا ہے. آیت سے صریح ترغیب نکاح و خانہ کی زندگی کی نکل رہی ہے, ضمن حجو تجبتل کی ہے. اتنی اہم بات ہے مولانا ماجد دریابادی فرمائی ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل بھی میں شادی نہیں کرنی, شادی کے بغیر. تو وہ فرماتے ہیں تو عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ تارک دنیا قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مشائخ اور اہل خانقاہ میں تصور کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی, نکاح تو میرے سنت میں سے ہے. تو اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. اور فقہ حنفی کے لحاظ سے اگر آدمی کو خطرہ ہو گناہ میں مبتلا ہونے کا, تو اس کے لیے تو نکاح واجب ہو جاتا ہے, ورنہ سنت ہے. واجب عند توقان, یعنی نکاح اتنا اہم ہے. اور نکاح ہی سے تو بنیاد پڑتی ہے خاندان کی. اور یہ لوگ اعتراض کرتے تھے پیغمبر کے پاس فیملی نہیں ہونی چاہیے, اس کے پاس خاندان نہیں ہونا چاہیے, اس کے پاس بچے نہیں ہونے چاہیے. تو یہ اس چیز کی تردید یہاں پر کی جا رہی ہے. تو ایک بات یہ دیکھیے آپ, یہ آیت جیسے بیان کیا گیا ہے کہ حاضل آیت تدل علی ترغیب فی النکاح والحث علیہ وتنہی عن التبتل. یہ قرطبی نے جو کہا ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے نکاح کے لیے ترغیب دی جا رہی اور بہت زور دیا جا رہا ہے نکاح کے اوپر, اور مجرد رہنے سے اور تجرد کی زندگی بسر کرنے کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے, وہ منع کیا جا رہا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے ایک بہت ہی اہم بات اس سلسلے میں حمید نسیم مفسر نے کہی ہے, میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کیوں ضروری ہے کہ پیغمبروں کے لیے شادی کیوں ضروری ہے, اور جو بھی دیندار لوگ ہیں, اسلام کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں, ان کو بہترین زندگی گزارنے کی کتنی ضرورت ہے, عملی زندگی, معاشرتی زندگی, معاشی زندگی. اب آپ دیکھیے, آپ فرماتے ہیں رسول کے لیے تجرد لازمی نہیں. تجرد مانے اکیلا رہنا شادی کے بغیر. رسول اللہ کا معمور بندہ ہوتا ہے جو اللہ کا پیغام اور عقائد و اخلاق کی اصلاح کا وہ ضابطہ لوگوں تک پہنچانے پر مکلف ہوتا ہے جو اللہ نے اسے دیا ہو. اس ضابطے کی اخلاقی اور معاشرتی افادیت وہ لوگوں کے سامنے اس صورت میں پیش کر سکتا ہے کہ خود ان پر عمل کر کے دکھائے. اب وہ معاشرت کی بات کر رہا ہے,
اور وہ جو ہے سماج کی بات کر رہے ہیں پیغمبران کرام، وہ سیاست کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ خود ان چیزوں سے دور ہو تو لوگوں کے سامنے کون سا نمونہ پیش کریں؟ یہاں پر میں ضمن یہ بات عرض کروں کہ شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے پیغمبران کرام کے 3 مقاصد ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تہذیب نفس، یعنی انسانوں کے اخلاق کو، کردار کو پاکیزہ بنانا، اعمال کو ٹھیک کرنا اور عقائد کی اصلاح کرنا. دوسرا ہوتا ہے تدبیر منزل، یعنی گھروں کو ٹھیک کرنا، سماج کو ٹھیک کرنا. اور تیسرا ہوتا ہے سیاست مدن، ریاستوں کی اور اسٹیٹس کی جو ہے کا انظام چلانا، ان کی سیاست کا انظام چلانا. یعنی پیغمبران کرام کا یہ کام رہا ہے. اور یہ ہندوستان کے سب سے بڑے محدث حضرت شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے اپنی کئی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور سے حجت اللہ بالغہ میں. تو کتنی اہم بات نے فرمائی. یعنی ان کا کام صرف تبلیغ کرنا نہیں ہوتا ہے، صرف جو ہے کسی گفا میں بیٹھ کے ذکر کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ عملی دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں. اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام احکام پر خود عمل کرے جن کی دعوت وہ لوگوں کو دیتے. اگر کسی نے شادی کی ہی نہ ہو، وہ کیا سمجھتا ہے بچہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر مجھے یاد آ گئی ایک زبردست بات وہ کیرن آرمسٹرانگ نے کہی. کیا بات کہی انہوں نے؟ تم نے کہا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک عملی انسان تھے، اور اسلام جو ہے جسٹس پر قائم ہے، سوشل جسٹس پر. اور عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسائیت جو ہے لاء پر قائم ہے، محبت پہ قائم ہے، پیار پہ قائم ہے. لیکن کیرن آرمسٹرانگ جو خود ایک عیسائی ہے، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے فرام دے نیرو آئرن گیٹ، کہ میں کیسے جو ہے نن تھی، وہ نن نکل گئی کہاں سے، جو جہاں پر وہ بیٹھی تھی، ایک کانوینٹ میں بیٹھی تھی وہ، اور وہاں پر وہ بھی ایک نن کی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن وہاں سے وہ بھاگ گئی. اور اس نے اپنی کتاب کا نام ہی رکھا ہے فرام دے نیرو آئرن گیٹ. تو بہت زبردست کتاب ہے. تو وہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عملی انسان تھے اور نمونہ تھے وہ لوگوں کے لیے. اور وہ پھر فرماتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. اور اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب کبھی اولاد پیدا ہو گئی تو بہت خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگ اسے کہتے دیکھو میرا بچہ ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دخترین محترمات جو تھی، تو کتنی ان کے ساتھ محبت کرتے تھے اور کیا لگاؤ تھا ان کے ساتھ، خاص طور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. انسانوں کی طرح جو جذبات ہوتے ہیں وہ دکھاتے تھے ان کے ساتھ. اور پھر وہ کہتی ہے کیرن آرمسٹرانگ، وہ کہتے جب رسول اللہ کے اولاد کی ڈیتھ ہوئی وہ کتنا روتے تھے. رسول اللہ فرماتے تھے کہ اے ابراہیم تمہارے غم میں بہت غمگین، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں. انسانوں کی طرح جذبات. تو اس لیے تو انسانوں کے جذبات کے ساتھ جو انسانوں کے پاس جذبات ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان میں یہ جذبات ہیں، ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں ہر معاملے میں، ایک چیز میں کن کی اتباع کرنی ہے. جب ایک پیغمبر نعوذ باللہ اگر وہ جنگل میں رہتا ہو، دنیا سے دور رہتا ہو، تو وہ ان لوگوں کے لیے کیا نمونہ بن سکتا ہے جن کے پاس بچے ہیں اور بچوں کی محبت جن کے دلوں میں. ایسا جذبہ رسول اللہ نے دکھایا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جب نماز میں جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے تھے اور تب تک سر مبارک نہیں اٹھاتے تھے رسول اللہ جب تک وہ خود نہیں اترتے تھے. اس قسم کا ایک اللہ نے ان کو جو ہے پیغمبر میں یہ دیا ہوتا ہے، ایک محبت کا جذبہ اور انسانی جذبات. لیکن ان کی خاص خوبی جو ہوتی ہے وہ ان کے پاس نبوت کا ایک مقام ہوتا ہے، منصب ہوتا ہے. اس لیے یہ بات یہاں پر بیان کی گئی. تو پھر ایک بڑی بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جس نبی نے ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی، ان اوامر و نواہی کی عملی صورت بھی پیش کر کے دکھائی جو اسے دیے گئے. وہ پورے خاندان کا سربراہ تھا. نبی جب تک کامل مثال بن کر اپنی مخاطب قوم کے سامنے نہ آئے تو وہ لائق کی تقلید نہیں ہو سکتا. نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تو راہ کی دنیا تک نوے بشر کا ہادی اور رہبر ہے. مشیت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کے لیے انسانی زندگی کے ہر شعبے میں ایک مثال بن کر دکھائیں، ایک آئیڈل پیش کریں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ناوی جہتوں پر محیط شخصیت عطا کی گئی. کتنی بڑی بات جو ہے امیر نسیم صاحب مرحوم نے فرمائی. یہی اس آیت کے مضمرات اور معنی ہے کہ رسولوں کو ہم نے مکمل انسان بنا کر معمول کیا، اور جس نے نکاح نہ کیا صاحب اولاد نہ ہوا.
ظاہر سی بات ہے، اور کیونکہ ساری انسانیت کے لیے مثال ہو سکتا ہے کہ زندگی کی بنیاد ہی تو خاندان ہے. جو صاحب خاندان نہ ہو وہ اسی بنیادی حقائق کے لیے کیا مثال پیش کرے گا، کیا رہنمائی کرے گا. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اچھا، دوسری بات وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو نشانی کیوں نہیں لاتے، جیسے باقی پیغمبروں نے نشانیاں لائی تھی. مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا ان کا سانپ بنتا تھا، جب اپنا دست مبارک نکالتے تھے تو وہ بڑا روشن ہوتا تھا، ید بیضا کو کہتے ہیں. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتے تھے، اور جو برس کے مریض ہوتے تھے ان کو ٹھیک کرتے تھے، اندھوں کو روشنی سے ہمکنار کرتے تھے. تو یہ مکہ کے کفار یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ بھی ایسا کیوں نہیں کرتے یا رسول اللہ. تو ان کو جواب دیا گیا کہ معجزہ تو دینا اللہ کے ہاتھ میں، خوارق عادات جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہاں تک کہ پیغمبر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا. تو اس لیے یہ کوئی، لیکن جو معجزہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قرآن کی صورت میں اور اپنی مثالی زندگی کی صورت میں، اس کو تو دیکھو، اس کو تو دیکھ نہیں رہے ہو. حالانکہ اگر تمہارے پاس ہزاروں معجزے بھی آئے، اگر پہاڑوں کو جو ہے بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے، چلایا جائے، پھر بھی تم ایمان لانے والے نہیں ہو. لیکن جو معجزہ تمہیں دیکھنا چاہے تو وہ آیات کا معجزہ ہے، قرآن کی تعلیمات کا معجزہ ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عظیمہ کا معجزہ ہے، اس کو تو دیکھو. تو یہاں پر جو ہے یہ بڑی اہم بات بیان کی جا رہی ہے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے، معجزہ اور جادو میں کیا فرق ہے. ایک جادوگر جو ہے وہ کچھ ریاض کرتا ہے، اور ریاض کے ذریعے سے وہ نظر بندی کا ملکہ اور قدرت حاصل کرتا ہے. وہ جب چاہے تو شعبدے دکھا سکتا ہے، لوگوں کے اپنے جادو سے مسحور کر سکتا ہے. لیکن معجزہ اختیاری عمل یا محنت سے حاصل کیا ہوا ہنر نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کے اذن پر موقوف ہے. اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. تو اس لیے تو وہ اللہ پر ہی، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے یہ کہنا، لیکن پیغمبر جو دیتا ہے لوگوں کو وہ پیغام دیتا ہے. تو حالانکہ اللہ بوقت ضرورت جو ہے پیغمبران کرام کو معجزہ بھی دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کے علاوہ بہت سارے معجزے دیے گئے. شق القمر ہے اور بہت سارے معجزے ہیں، بیان نہیں کر سکتے، اتنے سارے ہیں جن کا ذکر احادیث میں تفصیل کے ساتھ آیا. وہ جو سوکھی ہوئی بکری، اس کے تھنوں سے دودھ کا ایک پورا جو ہے سلسلہ جاری ہونا، اور سب لوگوں کا سیر شکم ہو کر جو ہے نکلنا، اور وہ ہجرت کے موقع پر آپ جانتے ہیں پوری تفصیلات آپ نے دیکھی ہوگی. اور بھی اس طرح سے کنکر کے ساتھ بات کرنا اور کنکروں کا کلمہ پڑھنا، وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ، آپ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں سیرت کی کتابوں میں اور حدیث میں بھی. تو لیکن اصل معجزہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جیسے امیر نسیم صاحب نے کہا ہے کہ 2 معجزے کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا، اور جو عقل کی میزان پر تولے بھی جا سکتے ہیں، پرکھے بھی جا سکتے ہیں. ان میں ایک قرآن ہے جو معجزہ جاریہ ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. اور اس معجزے کے مقابلے میں کوئی دوسرا آدمی کوئی کتاب نہیں لا سکتا ہے اس جیسی، ایک سورہ نہیں لا سکتا ہے، چند آیتیں نہیں لا سکتا ہے، 10 آیتیں نہیں لا سکتا ہے، جس کا ذکر پہلے ہم نے کیا اور جو تھا اپنے دروس میں. تو اس لیے اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہوتا ہے جو عاجز کرے انسان کو، درماندہ کرے، اور وہ عاجز ہو کے جو ہے بالکل سرنگوں ہو جائے. تو قرآن نے تو تمام دنیا کو سرنگون کر دیا ہے نا، اس کے مقابلے میں کوئی چیز تو لا نہیں پایا نا. سب لوگ تو عاجز ہو گئے نا قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے. وہ کوشش کر رہے تھے، ان سے کہا گیا کہ تمام اپنے سرداروں کو جمع کرو، علماء کو، جو بھی تمہارے، شہداء کو لے کے آپ، جو بھی تمہارے. لیکن وہ قرآن کے مقابلے میں ایک چیپٹر بھی نہیں لا پائے، 10 آیتیں بھی نہیں لا پائے، ایک آیت بھی نہیں لا پائے. قرآن جیسی کتاب لاتے کہاں سے؟ پھر مسلمہ بھی کذاب اور دوسرے لوگوں نے کوشش کی تھی، اور ان کی آپ دیکھیں کیا لایا تھا کہ اے مینڈکی، ٹرا لے، تو جتنا ٹرا لے، نہ پانی کو گدلا کر سکتی ہے اور نہ پانی پینے والے کو روک سکتی ہے. یہ اس کی ریولیوشن. تو اور پھر اتنے سارے لوگوں نے کوشش کی ہے، متنبی نے اور باقی لوگوں نے، لیکن سب فیل ہو گئے، اور اللہ نے ان کو ناکام اور نامراد کر دیا. کیونکہ لا نہیں سکتا ہے قرآن جیسی کوئی کتاب، کیسے لائے گا؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں کچھ، سب عاجز ہے. تو عاجز سے ہی تو، عجز سے ہی تو معجزہ نکلا ہے.
جو آدمی کو عاجز کرے تو تم تو پہلے عاجز ہو چکے ہو اس سے، تم کو تو پہلے بے بس کر دیا قرآن نے، تم اس کے مقابلے میں کچھ نہیں لائے۔ ایک شاعر آیا خانہ کعبہ کی طرف جا رہا تھا، تو اب وہ دعویٰ کر رہا تھا میں قرآن کا مقابلہ کروں گا، بڑا شاعر ہوں۔ تو اس نے خانہ کعبہ پر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانک هو الابتر دیکھی، تو کہا یہ تو زبردست کلام ہے، اس کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے کوئی؟ کس نے نیچے لکھا لیس ھذا بکلام البشر، یہ انسانوں کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پہلے تو معجزہ آیا ہے تمہارے پاس، اور پھر رسول اللہ کی شخصیت کا معجزہ آپ دیکھیں کس طرح سے 23 سال کی جو ہے مختصر مدت میں کایا پلٹ کر دی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نے پورا ہلا دی، ایک انقلاب عظیم آیا، اور وہ انقلاب قیامت تک جاری رہے گا، اور دنیا کے کونے کونے میں وہ دعوت پہنچ جائے گی، ہر گھر میں وہ دعوت پہنچ جائے گی۔ بہر صورت یہ بات، تو یہ بات بھی یہاں پر بیان کی گئی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں یہاں بیان کی گئی ہے۔ پھر یہ کہ پیغمبر جو ہوتا ہے کہ وہ روزہ بھی رکھتا ہے، افطار بھی کرتا ہے، مطلب یہ نوافل روزہ کی بات ہے، رات کو سوتے بھی ہے اور رات کو آرام بھی کرتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، اس حدیث کا ذکر میں کر رہا ہوں، اما انا فاصوم و افطر و اقوم و انام و آکل اللحم و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صحیحین میں حدیث ہے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، مطلب نوافل کو کبھی افطار بھی کرتا ہوں، اور میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں گوشت بھی کھاتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں خواتین کے ساتھ، اور جو میری سنت سے جو ہے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جو ہے پیغمبران کرام کی سنت میں سے، التعطر یعنی عطر لگانا، یعنی خوشبو لگانا، و نکاح اور نکاح کرنا، و سواک اور مسواک کرنا، اور وہ ہنا اور مہدی کا انتظار، وہ جو ہے مہدی لگانا، یہ پیغمبران کرام کی سنت میں سے ہے، تو نکاح بھی اس میں ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو کہا لکل اجل کتاب، یعنی ہر چیز کے لیے کتاب ہے، وقت مقرر ہے ہر چیز کے لیے، اس میں ہر چیز اللہ نے لکھی ہے۔ پھر یہ جو کہا گیا کہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس میں لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی مکہ میں جو ہے اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اور دوسری جگہوں پر بھی پھیل رہا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی نکالا ہے کہ علماء کی موت ہو رہی ہے اس لیے زمین تنگ ہو رہی ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ ظہور اسلام ہو رہا ہے اس لیے کافروں کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اموال اور انفس میں جو ہے کمیاں ہو رہی ہے تو اس لیے زمین تنگ ہو رہی ہے۔ تو اس پہ کچھ مفسرین نے کہا کہ زمین کا تنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ زمین کم ہو رہی ہے، پھر تو لوگ کہاں رہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ زمین کی برکتیں ہیں، زمین کے ثمرات اور زمین کی باقی چیزیں جو وہ کم ہو رہی ہے، اس معنی میں کہا گیا ہے۔ پھر یہ جو کہا گیا کہ یہ جو کتاب ہے، یعنی قرآن کو تو ایک تو اللہ کی طرف سے شہادتوں کو ملی ہے، اور وہ لوگ جانتے اندہو جس کے پاس کتاب ہے تو وہ کون ہے وہ کتاب والے؟ تو یہاں کہتے ہیں کتاب والے جو حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، یہ لوگوں نے کہا، لیکن علماء فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام تو مدینہ میں ایمان لائے، یہ مکی سورہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں اصل مراد جو ہے تورات اور انجیل میں اس کا ذکر ہے، جس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے صاف صاف، النبی الامی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اس میں مبارک ہو، انہیں اپنی کتاب انجیل اور تورات میں لکھا ہوا پایا تھا۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور یہ بھی آیت ہے کہ یعنی بنی اسرائیل کے علماء اس بات کو جانتے تھے، اسی وجہ سے جب ان کے پاس باتیں آئی تو عبداللہ بن سلام اور باقی جو بڑے علماء تھے تمیم داری وغیرہ، تو انہیں اسلام قبول کر لیا، یہاں پر مراد وہ ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھیں گے تو اور بھی بہت سارے مضامین یہاں بیان کیے گئے جن کی وضاحت کی ضرورت ہے، اور میں 1-2 باتیں اور عرض کر کے، کیونکہ وقت کا خیال بہت ضروری ہے، اور اصل میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اگر ہم تلاوت جو ہے وہی کر لیتے جس رکوع کی ہم تشریح کرتے تفسیر کرتے، اس کی تلاوت ہو جاتی تو پھر اس سے ہمارا وقت بھی بچتا اور اس سے ایک ماحول بھی بنتا، کیونکہ یہ جو شان نزول ہر چیز کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اور موقع مناسبت کے لحاظ سے جو ہے قرآن تو بہرحال ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن اگر ہم کوئی تلاوت کر رہے ہیں تو اگر اسی رکوع کی تلاوت ہو جو ہمیں جس کی تشریح ہمیں کرنی ہے، جس کی تفسیر ہمیں کرنی ہے، اس سے وقت بچ جائے گا، اور بہت ضرورت ہے اس وقت تشریح کی کیونکہ ہم لوگ قرآن بہرحال نہیں سمجھ پاتے ہیں، قرآن کی زبان نہیں سمجھ پاتے، اس لیے تفسیر اور
یہ ایسی مجالس کی بہت اہمیت ہے اور اس تفہیم کی بہت ضرورت ہے. تو اس لیے میں اس کی عرض کر رہا ہوں کہ وقت کم ہوتا ہے، اس لیے ہر بات ہم پیش نہیں کر پاتے ہیں. پھر یہ جیسے میں نے کل آپ سے کہا کہ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم زمین کو جو ہے تنگ کرتے جا رہے ہیں ان کے اوپر. تو اس میں ذرا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان غلبہ حاصل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں تو ان کے لیے زمین تنگ ہوگی اور مسلمانوں کے لیے وسیع ہو جائے گی. اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ان کو جو ہے مطلب اپنے مذہب پر قائم نہیں رہنے دیا جائے گا. اسلام میں تو اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا میں تو ایسا، کیونکہ میں طالب علم ہوں ان چیزوں کا، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جتنی آزادی ذمیوں کو اور جو باقی مائنارٹیز کو اسلامی حکومتوں میں رہی ہے کہیں اور نہیں رہی. اور انہوں نے ان کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کا پورا اختیار دے دیا ہے اور ان کو تمام ذمہ داریوں سے بری کر دیا اور ان کو اہل الذمہ کہا گیا اور ان کی ذمہ داری لی گئی ہے. یعنی یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہاں تک کہ ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کتاب الخراج میں کہ اگر کوئی آدمی مسلمان حکومت میں کسی کافر کی شراب کی بوتل توڑتا ہے اس کو اس کا تاوان دینا پڑے. اس حد تک جو ہے ان کو حقوق ادا کیے گئے. یہاں پر وہ موقع نہیں ہے، لیکن یہ دوسرے سنس میں ہے. یعنی اسلام کے لیے راستہ جو ہے ہموار ہوگا اور باقی جو لوگ اسلام پر نہیں چلنا چاہیے گا تو ان کے لیے ظاہر سی بات عقیدے کے لحاظ سے ان کے لیے راستہ جو ہے تنگ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو تنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو ان کے بس میں وہ نہیں رہے گا. تو پھر یہ بھی ہے کہ یہ کہا کہ افہم الغالبون، غالب تو اللہ ہی رہے گا. اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، یعنی زمین اور آسمان کی آیتیں ان کو دکھائی جائیں گی تو اس لیے ان کو بتایا جائے ہر طرف اسلامی کا غلبہ ہے. اور پھر یہ علم الکتاب کا جو میں نے کہا کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ علماء اہل کتاب ہے جنہوں نے بعد میں اسلام لایا اور وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اللہ خود ہے یعنی جس کے پاس علم ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ لوح محفوظ ہے اور لوح محفوظ میں ہر چیز موجود ہے. یہاں پر ایک بات بہت اہم سے میں ختم کرنا چاہوں گا کہ لوح محفوظ میں تو انسانوں کے تقادیر کو بھی لکھا گیا ہے اور ہر چیز کو لکھا گیا ہے. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کیا اس میں یہاں کہا گیا اللہ جو مٹاتا بھی ہے وہ قائم بھی رکھتا ہے. تو ایک بات بڑی اہم لقمان سلفی صاحب نے فرمائی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے تو اے اللہ جو آپ کے پاس لوح محفوظ ہے اگر میری قسمت میں کوئی نعوذ باللہ گناہ لکھا ہوا ہے تو اس کو مٹا دے. تو پھر انہوں نے وہاں سے یہ استدلال کیا ہے کہ تقدیر سے جو دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے. تو اللہ بدل سکتا ہے کہ لوح محفوظ میں اس کو اللہ بدل سکتا ہے. تو اس لیے انسانوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو دعا کرتے رہنا چاہیے. اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی خامی ہوتی ہے، کوئی خرابی ہوتی ہے تو دعا کے ذریعے سے جو انسان کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے. اور اگر نیک لوگ دعا کریں گے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. تو دعا کے بھی ضائع نہیں ہوتی ہے، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. اور اگر بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا اس کا فائدہ وقتی طور پر، لیکن بہت ساری بلائیں نازل ہونے والی ہوتی ہے، پریشانیاں آنے والی ہوتی ہے، اللہ ان کا تدارک کرتا ہے دعا کے ذریعے سے. میں تو اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ مومن کون ہے اور مشرک کون ہے، آپ دیکھو دعا کس سے کرتا ہے. جو اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ مومن، کیونکہ الدعا هو العبادہ، کیونکہ دعا ہی عبادت ہے. اور دعا تو مغز ہے، الدعا مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. تو دعا کے ذریعے سے جو ہے سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ دعا کے ذریعے سے ہم اظہار کرتے ہیں نا کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ پر، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. ہم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ہمارے ہاتھ بیکار ہو گئے، اب آپ کی طرف اٹھاتے ہیں. آپ ان جو ہے ہاتھوں کو مایوس نہیں لوٹانا، نامراد نہیں لوٹانا. تو یہ ایک جز انکساری کی انتہائی کیفیت ہوتی ہے. وہ اگر اس کے ساتھ ایک دو آنسو بھی ہوں اور پھر اگر وہ وقت بھی ہم چوز کریں جو دعا کے لیے موزون ہوتا ہے، تو سفر میں اور سیر کے وقت، تہجد کے وقت، افطاری کے وقت، اور باقی ایسے، اور والدین کی دعا بچوں کے لیے، تو اس سے جو ہے تقدیریں بدل جاتی ہے. تو بہت اہم چیز ہوتی ہے دعا. ہمیں دعا کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو بہت سارے مضامین اور بھی اس میں وارد ہوئے ہیں، تو چونکہ ہمارے پاس موقع نہیں ہے تو اللہ نے چاہا تو کبھی اور بات ہوگی ان چیزوں پر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر.